اب یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں مل رہی ہوتی ہیں، جن کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ان مومنوں کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ آیت کو سمجھنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس آیت میں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو خوشخبریاں دیتے ہیں، جن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ خوشخبری دیا کریں، اور ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور اس چیز کا تذکرہ ہے جس کے بارے میں، یعنی جس چیز کی خود ہی خوشخبری دی جاتی ہے کہ یہ چیز ملا کرے گا، یہ نعمتیں ملیں گی، اور پھر ساتھ میں وہ سبب ذکر کیا جو مطلوب کے لیے، جو اس عظیم بشارت کو حاصل کرنے کے لیے پہنچانے والا سبب انسان کو اس بشارت، اس خوشخبری کو حاصل کرنے کے لیے سبب کیا ہے وہ بیان کیا گیا اس آیت میں۔ تو خوشخبری دینے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم سے انہوں نے مومنوں کو خوشخبریاں دی، یہاں تک کہ بہت سے اعمال کے بارے میں خوشخبریاں دی کہ جو ایسا عمل کرے گا جنتی ہو جائے گا، جو ایسا عمل کرے گا جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، جو ایسا عمل کرے گا گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے، جو ایسا عمل کرے گا یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور آسمانوں اور دنیا، اس کائنات سے، کائنات کی نعمتوں سے بہتر ہے، پوری کائنات سے بہتر ہے آخرت کے لحاظ سے۔ ایسے بہت سے اعمال ذکر کیے، اور جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف لے جاتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان پر اور نیک اعمال پر وقتاً فوقتاً خوشخبریاں دی، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے کچھ صحابہ کے نام لے لے کر ان کو جنتی کہا اور ان کو خوشخبریاں دی۔